السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے دوسرا قاعدہ پڑھا تھا جس کا نام تھا حروف مفخمہ، یعنی اس قاعدے کے اندر پر حروف کو بتایا گیا تھا جو موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، جن میں سے 7 حرف ہمیشہ پر ہوتے ہیں اور 3 حرف کبھی پر کبھی باریک ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم تیسرا قاعدہ شروع کر رہے ہیں، اور تیسرا قاعدہ ہے حرکت کے بیان میں۔ پہلے آپ اس کو صحیح سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اس کے بعد اردو پڑھیں گے، ہم قاعدہ پڑھیں گے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور تینوں کو ملا کر حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور تینوں کو ملا کر حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو حرکت ہوتی ہے، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، جس حرف پر یہ حرکت ہوگی اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت، اور حرکت والے حرف کو متحرک، یعنی جس پر حرکت ہوگی۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اس میں یہی لکھا ہوا ہے، حرکات ثلاثہ قاعدہ نمبر 3۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ ایک زبر والے حرف کو متحرک مفتوح، ایک زیر والے حرف کو متحرک مکسور، اور ایک پیش والے حرف کو متحرک مضموم کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3، حرکات ثلاثہ کے بیان میں جو قاعدہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اب اس کی یہاں پر مشق ہوگی، پریکٹس ہوگی۔ وہ کس طرح کریں گے؟ جیسے یہ لکھا ہوا ہے یہاں، یہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو الف ہے، آپ حمزہ کہہ رہے ہیں۔ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، نہ اس پر زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ سکون ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا سکون یعنی جزم آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے حمزہ پڑھا۔ تو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب جو تیسرے نمبر کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے حرکت کا، اس کو یہاں جاری کریں گے، اور اس کو کہتے ہیں اجرا کرنا۔ یہاں پر وہ قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ جیسے یہ شروع میں ہے حمزہ زبر آ، تو میں آپ سے معلوم کروں گا کہ حمزہ پر کیا ہے، تو آپ کہیں گے حرکت۔ میں معلوم کروں گا کون سی، تو آپ کہیں گے فتحے کی، کیونکہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں نا، ہم نے قاعدے میں پڑھا ہے۔ تو پھر میں معلوم کروں گا حمزہ کیا ہو گیا، تو آپ کہیں گے متحرک مفتوح، کیونکہ ایک زبر والے حرف کو متحرک مفتوح کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ اگلا والا، اس پر حمزہ زیر ای، آپ سے معلوم کیا جائے گا حمزہ پر کیا ہے، تو آپ کہیں گے کسرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے معلوم کیا جائے گا کہ حمزہ پر کیا ہے، تو آپ کہیں گے حرکت، کیونکہ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے معلوم کیا جائے گا کون سی حرکت، تو آپ کہیں گے کسرہ، یہ کسرے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ پھر آپ سے معلوم کیا جائے گا حمزہ کیا ہو گیا، تو آپ کہیں گے متحرک مکسور، کیونکہ ایک زیر والے حرف کو متحرک مکسور کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہاں حمزہ پیش او، آپ سے معلوم کیا جائے گا حمزہ پر کیا ہے،
تو آپ کہیں گے حرکت. پھر آپ سے معلوم کیا جائے گا کون سی، تو آپ کہیں گے ضمے کی. کیوں؟ اس لیے کہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں. پھر آپ سے معلوم کیا جائے گا کہ حمزہ کیا ہو گیا، تو آپ کہیں گے متحرک مضموم. کیوں؟ اس لیے کہ ایک پیش والے حرف کو متحرک مضموم کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہمیں اجرا کرنا ہے. اسی طرح ہم آگے کر لیں گے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. ہا پر کیا ہے؟ حرکت. کون سی؟ فتح کی. تو ہا کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح. اسی طرح ہا زیر ہی، ہا پر کیا ہے؟ حرکت. کون سی؟ کسرے کی. تو ہا کیا ہو گیا؟ متحرک مکسور. اسی طرح سے ہا پیش ہو، ہا پر کیا ہے؟ حرکت. کون سی؟ ضمے کی. تو ہا کیا ہو گیا؟ متحرک مضموم. اس طرح سے ہم یہ پوری تختی کو کر لیں گے. اور کر کے دیکھتے ہیں. اسی طرح عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. عین پر کیا ہے؟ حرکت. کون سی؟ فتح کی. تو عین کیا ہو گیا؟ متحرک مفتوح. عین زیر عی، عین پر کیا ہے؟ حرکت. کون سی؟ کسرے کی. تو عین کیا ہو گیا؟ متحرک مکسور. اسی طرح عین پیش عو، عین پر کیا ہے؟ حرکت. کون سی؟ ضمے کی. تو عین کیا ہو گیا؟ متحرک مضموم. اس طرح سے ہم اس پوری تختی کو نیچے تک کر لیں گے. یہ پوری تختی یہاں ہو رہی ہے اور یہاں تک ہم کر لیں گے. پھر انشاءاللہ کل اگلا چوتھا قاعدہ پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ قاعدہ اچھی طرح آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اسی طرح اگر آپ پڑھتے رہیں دھیرے دھیرے پورا قاعدہ پورا ہو جائے گا، نورانی قاعدہ، اور انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.